इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुक्मा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो, नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे, हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया, हम नहीं बचाएंगे। हाँ, अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब दें? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए? बोलो, अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों के पाप की नजर डाल के? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करके? बताओ, कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। भाई, हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दें? मेरे इमाम कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बहुत कठिन मंजिल है। हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। किसको? किसको? पहचानते हो ईसा अलैहिस्सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है आपको पता है? ये कंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ने बिन बाप का कंवारी बतुल मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको झूले में बोलने की ताकत अता की। ये कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों पे उठा लिया। अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा था और मरियम खुदा की बीवी थी। माज़अल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी। लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं, तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, क्रिश्चियन को रुस्वा करने के लिए, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। और अपनी अदालत में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन ईसाइयों को, अपने मानने वालों को यह कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे और तुम्हारी मां अल्लाह की बीवी? तुमने ये बात कही थी? एक अल्लाह कौन सा सवाल करेगा? एक। हालांकि वो खुद बयान कर चुका कुरान में कि ईसा ने ऐसी कोई बात अलैहिस्सलाम नहीं कही, बयान हो गया सब। लेकिन वहां ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और शान ईसा को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का दामन इस गंदगी से पाक है, अल्लाह पूछेगा तुमने ये बात कही थी ईसा? एक सवाल, अल्लाह सिर्फ एक सवाल करेगा ईसा जैसे पैगंबर से, उस मासूम से। तो मेरे आका की हदीस है, इसी एक सवाल पर ईसा अल्लाह से इतना डर जाएंगे कि उनके हर बाल से खून की फुहार निकलेगी, हर बाल से खून की फुहार। अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, मैं जवाब क्या दूं?
اب بتائیں جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال بال سے خون کی فوار نکلے گی، پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں۔ آقا فرماتے ہیں جی قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا۔ بھائیو اپنی آخرت یہ دنیا ہے، ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو فوٹو کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے ہو، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے، دعا کرا، کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی، اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے۔ یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا، اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفیاں لے، کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے کا؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو، ان کی ادب کی نظر پڑے گی۔ وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا، شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر، تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں۔ تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے، ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ، شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا، ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی، تینوں بیٹھے۔ وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا، دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ، فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا، جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، کیا کہا؟ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے لقمہ دیا، حضرات وہ دلی کا بادشاہ نہیں، وہ میں پہچانتا ہوں، وہ لڑکا ہے شمس الدین بادشاہ کا غلام ہے۔ کہا جو ہمارا ادب کرے اور وہ ہماری زبان سے نکل جائے دعا، پھر اللہ اس کو رد کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا دلی کا بادشاہ، تو جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک دلی کا بادشاہ بنے گا نہیں، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دلی کا اور دنیا نے دیکھا خواجہ قطب کی زبان سے دعا نکلی، اللہ نے کیسے پوری کیا، وہ غلام سے آزاد ہوا اور دلی کا بادشاہ بنا۔ اسی بادشاہ کو دنیا سیدی شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ دعا لو، دعا لو۔ یہ جو ہنگامہ کا ماحول رہتا ہے، ادھر دھکا دے ادھر دھکا دے، ایسا مت کرو۔ ہمیں کوئی برا نہیں لگتا، ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تم لوگ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، لیکن ہماری محبت میں آپ مجمع کو دھکا دیتے ہو۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے آپ کسی ولی کو دھکا دے دو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی اگر حجر اسود چومنے کی بات ہو تو دھکا دے کے حجر اسود نہیں چوم سکتے، تو دھکا دے کے کسی سے مصافحہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا، ڈسپلین۔ کل رات بھی ایسا ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے،
ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ کلپیں چلے گی, آپ تو محبت میں ملنے تڑپ رہے ہو, لیکن اگر کوئی حکومت کو یہ پہنچا دے کہ دیکھو یہ جلسوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں, تو کیا یہ کلپیں آپ کے جلسوں کے بند کرنے کا سبب نہیں بن سکتی؟ بولیں گے تم لوگ تو جھگڑا, آپ جھگڑا نہیں کر رہے ہو, لیکن بھائی جو وہ مخالفین کو تو ایک بہانہ چاہیے نا کچھ بھی کام حکومت سے کروانے کا. تو آپ یہی محفل نہیں جس میں میں ہوں وہی نہیں, کوئی محفل ہو آپ ڈسپلین کا مظاہرہ کریں, آپ کو دیکھ کر ایسا لگے یار یہ لوگ اتنے ڈسپلین والے ہیں تو ان کے آقا کے جو صحابہ ہوں گے ان کے پاس کیسا ڈسپلین ہوگا, ولیوں کے پاس. ابھی سید سلیم میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے ناشتے پر کہ یار دبئی میں کیسی محفل تھی, سب سناٹے میں سن رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو سیکھنا ہوگا, دیکھو اپنے کو آج تک جو ہوا معاملات مینٹین کرنے ہوں گے, ماحول بنانا ہوگا. اور میں آپ منتظمین سے کہتا ہوں اسٹیج پہ صرف علماء کو بٹھایا کرو. یہ جو اسٹیج کا معیار آپ نے خراب کیا ہے نا منتظمین نے, فلاں سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے فلاں سیٹ لوگوں کو کرسی دو نیچے, سمجھے؟ ہر جگہ سیٹوں کے بٹھانے کی نہیں ہوتی. جس کا جو ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ان کے دور میں کبھی کوئی داڑھی منڈا کوئی سیٹ اس اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتا, اسٹیج پہ صرف علماء بیٹھتے تھے. ایک شاعر صاحب داڑھی منڈے اسٹیج پہ آ گئے, سرکار مفتی اعظم نے ان کو کہا جب تم رسول اللہ کی شریعت کا احترام نہیں کر سکتے تو تمہیں ممبر رسول پہ بٹھایا نہیں جا سکتا. یعنی وہ لوگ اچھا برے کا کوئی وہ کہ کسی کو اچھا لگے تو لگے, جس کو برا لگے تو شریعت ایک نمبر پر ہے, اللہ کی رضا ایک نمبر پر ہے. وہ ایسے لوگ تھے. لیکن آج ہم لوگ کیا ہے, کوئی چندہ دے رہا ہے زیادہ تو ہم نے دین کا قانون توڑ دیا اس کے لیے. یہ سب اچھی بات نہیں کرو, یہ سب اس سے نقصان ہوگا. پھر کوئی بھی اسٹیج پہ چڑھ کے آتا ہے, یہ اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جنرل بات کر رہا ہوں. آپ ان سے بدظن مت ہونا اس جلسے والوں سے, جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ سب مت کرو. جس کا جہاں مقام ہے, علماء جہاں بیٹھتے ہیں علماء بیٹھے, سیٹ لوگ مخیر لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو, سیاسی لیڈران ہیں ان کو کرسی دے کے بٹھا دو, سب کو عزت دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ذلیل کرو, سب حضور کا جو امتی ہے وہ عزت کے قابل ہے, لیکن جو کرسی پہ بیٹھے اس کو کرسی دے دو, اچھے سے بٹھا دو. اسٹیج پہ صرف علماء رہے, متشرع رہے. اور جو میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی فوٹو ووٹو نہ کھینچیں. دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عالم دین اگر جو ہے وہ سنت ترک کرے گا تو پبلک فرض پڑھنا چھوڑ دے گی, سمجھے؟ عالم اگر چلتے چلتے رستے سے ٹوپی اتارے گا تو پبلک, ہاں وہ نہیں کہنا چاہتا تھا, صحیح کہا جی, صحیح کہا, یہی کہا حضور مفتی اعظم نے, یہی کہا. لیکن کچھ چیزیں مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی. آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میرا کام آسان کر دیا. یعنی تم ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے, لوگ اپنا پورا وجود بغیر کپڑے کا کر لیں گے, اس کا خیال کریں. تو یہ میرے بھائی بھی کچھ جو نوجوان ہمارے جونیئر علماء ہیں نا, میں ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں یہ لوگ بھی سیلفی لینے لگتے ہیں. آپ لوگ تو آپ کو دیکھ کے نیچے والے بھی لیں گے, ہے نا. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے آیا, کوئی صاحب فتویٰ آدمی نہیں ہوں, لیکن کم سے کم محفل کے تقدس کا خیال کرو. اور ہم جو کریں گے ہماری قوم بھی وہ کرے گی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس محفل میں کتنا بدلاؤ آتا ہے. اگر بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ مجھے دوبارہ آنا چاہیے اس طرف, اور اگر نہیں بدلاؤ آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے کا پروگرام آپ سنیں. کیا پروگرام ہے آگے؟ اچھا یہ سلیم اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی صرف جب دیکھ کر کے جنت ملے گی. کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا, کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا, کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا. ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے, برا نہیں مانے گا میرا بھائی, میں جانتا ہوں اب میرا حق ہے. آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا, آپ نے امین القادری کو دیکھا, آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا. آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں, سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا. کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا, بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جنگ میں دیکھا, امن میں دیکھا.
ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے. ایسا نبی کو دیکھنے والا، ایسا نبی کو دیکھنے والا. لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا، اسی عمر ابن خطاب کا، کون عمر جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے میرے بھائیوں، 22 آیتیں. یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید. جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، سن لو عمر کون ہے، ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے. صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے، کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے. ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے. شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی. اور کون فاروق اعظم جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا. کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا. میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے. اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل. تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی ہستی ہے نا. رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا. اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت. فاروق اعظم شہید ہیں. فاروق اعظم شہید ہیں. اللہ اکبر. اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں. آخری وقت آ گیا. چارپائی پر فاروق اعظم لیٹے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے. فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، تم نے میری فرما برداری کی، میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی، اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی، آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ لوگوں بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے. فرمایا ایک کام کرو، مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، یہ ان کا اخلاص ہے. جنت کا کہاں خواب دیکھ رہے ہو بھائیو؟ نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے. 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. بھائیو ذرا سوچو نا، ذرا غور کرو نا، ذرا غور تو کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو، مت فریب کیجئے اپنے آپ سے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے. وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے. عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے. عمر کی یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے. اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے. رو رہے ہیں
मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतुहात, इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ झूठ होती है, झूठ झूठ होती है। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपया देती है। आना सलीम मियाँ की करामत गढ़ के बयान करना 25,000 लोग, अमीनुल कादरी करामत बयान करना 25,000 लोग, मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में हुआ ही नहीं है, ये सब कहना। अरे सुनने वालों, तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी कहते हैं दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। हैं? बताओ मेरे भाइयों कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो। उमर तो बस इतनी तमन्ना रखता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, जुमले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे, तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की आजिज़ी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ